السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله جد سادات أصحاب الدستور وعلى شيخ العفاظ شيخ محمد كان طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك أن نحن نتخذ جبال بيوتا ومن شجر ومما يعرشون صدق الله العظيم. Zaman mübarek böcek derler. Arı Allah Azze ve Celle ona vahiy ediyor. Yani Allah Azze ve Celle peygamberler de yapar. Ona da her istediği şeye yapar. Vahiy eder. Yapacaksın bunu. لوگ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی ایک مبارک کیڑا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل اس پر وحی فرماتا ہے، جس طرح اللہ عز و جل انبیاء پر وحی نازل فرماتا ہے، اسی طرح اللہ جس چیز پر چاہے وحی فرماتا ہے۔ O mübarek bir haşeredir. Ona da Allah Azze ve Celle bu dağlarda, ağaçlarda yapın, yuva yap. Onlar o yuvanın içinde güzel şifa olarak bal çıkar. O şifadır, insanlara iyilik, güzelliktir. یہ ایک مبارک مکھی ہے۔ اللہ عز و جل اسے حکم دیتا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنے چھتے بنائے اور ان چھتوں میں خوبصورت شہد پیدا کرے جو شفا کا ذریعہ ہے۔ وہ شہد شفا ہے، لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ Mümin de öyledir. Arı gibi olması lazım. Hep yaptığı şeyler hem faydası olsun kendisine hem başkasına faydası olsun. Tembellik yapmasın. Kötü düşünce olmasın. ایک مومن کو بھی مکھی کی طرح ہونا چاہیے، جو بھی وہ کرے اس سے خود کو بھی فائدہ hو اور دوسروں کو بھی۔ اسے سست نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی برے خیالات رکھنے چاہیے۔ Hayvancılık yapar, yuvasını, balını yapar, çalışır bütün durmadan. İnsanlar bilir söyler, arı gibi çalışır demek, çok çalışkan demek. وہ چھوٹی سی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے، شہد تیار کرتی ہے اور لگاتار محنت کرتی رہتی ہے۔ لوگوں میں مشہور کہاوت مکھی کی طرح محنتی اس لیے ہے کہ وہ بہت محنت کرتی ہے۔ Mümin de öyle olması lazım. Yaptığı şeyler iyilik olacak. Bir şey varsa, kötülük şey varsa onu men etmek için uğraşır. مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا ہر کام بھلائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب وہ برائی دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش کرے۔ مکھی بھی اسی طرح ہے۔ O arı da aynı şekilde bir şey olursa onu da Allah Azze ve Celle öyle bir yaptırmış ki bir kendi soktu mu kendi de ölür, hem karşıdakine da kaçırır. Çünkü bu onun zehri bile şifadır. اللہ عز و جل نے اسے اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ جب وہ کسی کو ڈنگ مارتی ہے تو خود مر جاتی ہے، لیکن خطرے کو بھی دور کر دیتی ہے کیونکہ اس کا زہر بھی شفا ہے۔ Yani öyle Allah Azze ve Celle bir güzel bir hayvan, bir haşerattır o. Mümin de aynı şekilde olması lazım. Yaptığı kötülüğe karşılık insanlara o kötülüğü men etmesi bile onun faydasınadır. یہ کتنا خوبصورت کیڑا ہے جو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہے۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اصل میں اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ Kötülük yapmak için değil, iyilik yapmak için uğraşır. Kötülüğe karşılık verip bazen kendine zarar verir, bazen şey yapar. وہ ہمیشہ بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائی نہیں۔ وہ برائی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے
چاہے کبھی اس میں اسے اپنا نقصان ہی kیوں نہ اٹھانا پڑے۔ İslam dünyaya kılıçla yayıldı derler yalancılar. Kılıçla yayıldı ki karşıdaki zalimi ortadan kaldırsın, güzellik olsun, iyi olsun. Odur işte maksat. جھوٹے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اگر تلوار استعمال ہوئی بھی تھی تو ظالم کو روکنے کے لیے اور خیر اور بھلائی قائم کرنے کے لیے ہوئی تھی، اصل مقصد یہی تھا۔ Bu şeytanın askerleri, şeytana tabi olanlar insanlara zulmederek her türlü zulüm yaparlar. Ona bir şey demezler ama İslam onu men etmeye kalkınca onu zalim diye gösterirler, kötü diye gösterirler. شیطان کے لشکر اور اس کے پیروکار لوگوں پر ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی kچھ نہیں kehta۔ جب اسلام اس ظلم کو روکتا ہے تو اسلام کو ہی ظالم اور برا دکھایا جاتا ہے۔ İslam öyle değildir. İslam bu arı misalidir. Hem güzel şifa var, hem kötülüğe karşıdır. حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام بالکل شہد کی مکھی کی طرح ہے، اس میں خوبصورت شفا ہے اور یہ برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ Allah yardım etsin, sahip dersin ki insanlar kurtulsun bu kötülükten. Hayır olsun inşallah. اللہ ہماری مدد فرمائے اور صاحب کو بھیجے تاکہ لوگ ان برائیوں سے نجات پا سکے، یہ ہمارے لیے خیر کا سبب بنے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق الفاتحہ۔